السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میانمار میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گزشتہ 2 ماہ کے دوران کم از کم 570 مظاہرین اور عوام کی گولیوں سے ہلاکت کے بعد ملک بھر کے عوام نے جرأت مندانہ اور بے باک انداز میں سڑکوں پر مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ فروری میں فوج کی جانب سے اقتدار پر کیے گئے قبضے کے خلاف متعدد لوگوں کو آن لائن اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا زیادہ محفوظ اور مستحکم طریقہ لگا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف انداز اپناتے ہوئے فنڈنگ کے لیے ہر چیز آن لائن فروخت کرنی شروع کر دی ہے۔ میانمار میں اس وقت کپڑے اور کھلونے سے لے کر موسیقی کے اسباق اور بیرونی مہم جوئی تک سب کچھ فروخت ہو رہا ہے۔ غیر ملکی دوستوں کو عطیہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، لیکن دراصل یہ فنڈنگ آنگ سان سو چی کی منتخب حکومت کو ختم کرنے کو چیلنج کرنے کے لیے سیاسی شعور اجاگر کرنے کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ فیس بک صارفین اپنی اشیاء کی فروخت کے لیے سوشل نیٹ ورک کا حصہ بن چکے ہیں اور یہ اشتہار دے رہے ہیں کہ جمع ہونے والی تمام رقم CRPH کی نمائندگی کرنے والی کمیٹی کو جائے گی، جہاں یہ کمیٹی ان منتخب اراکین پارلیمنٹ نے تشکیل دی تھی، جنہیں بغاوت کے بعد ان کی نشستوں کو محروم کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی اپنے آپ کو ملک کی واحد جائز حکومت کے طور پر پیش کر رہی ہے اور وہ موجودہ جنتا کی حکومت کو مسترد کرتی رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں جنتا نے کمیٹی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اسے غدار قرار دیتے ہوئے نہ صرف کمیٹی کے اراکین بلکہ ان کی حمایت کرنے والوں کو بھی جیل بھیجنے کی دھمکی دی ہے۔ 1 فروری کی بغاوت کے فوراً بعد کمیٹی نے نئے سرے سے اپنے کام کا آغاز کیا ہے اور ملک کے اندر تنظیمی امور کی انجام دہی اور بیرون ملک سفارتی کوششیں جاری رکھنے کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ ملک میں انٹرنیٹ کی رسائی انتہائی حد تک محدود کر دی گئی ہے اور فائبر براڈ بینڈ کنیکشن بہت محدود گھروں کو فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آن لائن فروخت جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک نوجوان خاتون نے اپنے مشہور گانوں اور میوزک کے مجموعے کو فروخت کے لیے پیش کر دیا تھا، اور اس پیشکش میں دلچسپی رکھنے والے کسی بھی شخص کو ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے محض کمیٹی کے چندے کی رسید دکھانی تھی، جس کے بعد یہ تمام چیزیں اس کی ہو جاتی۔ ایک اور نے سپر ہیروز پر مبنی اپنے مجموعے کو فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس کے حوالے سے اپنے پیغام میں لکھا تھا، یہ بہت مہنگا تو نہیں ہے لیکن اسے جمع کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی کمیٹی کے چندے کی رسید دکھاتے ہیں تو آپ کچھ بھی منتخب کر سکتے ہیں اور میں آپ کو دے دوں گا۔ دوستوں کے ایک گروپ نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنے ناولوں، اشعار اور تحریکی کتابوں کے مجموعے فروخت کے لیے پیش کر دیے ہیں۔ صرف سامان ہی فروخت کے لیے نہیں پیش کیا جا رہا بلکہ سروسز بھی پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اس جدوجہد کی مالی مدد کی جا سکے۔ فیس بک پہ ایک صارف نے $25 کا چندہ کرنے پر میانمار کا روایتی لباس دینے کی پیشکش کی ہے۔ ایک شخص نے اپنی پسندیدہ گٹار کی فروخت، جبکہ ایک بیرونی مہم چلانے والے ایک اور فرد نے 5 افراد کو مہم جوئی پر لے جانے کی پیشکش کی ہے۔ میانمار کے فوجی جرنیلوں نے حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد 75 سالہ آنگ سان سو چی سمیت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے درجنوں رہنماؤں کو گرفتار کر لیا تھا۔ جرنیلوں نے اس اقدام کا دفاع کرتے ہوئے اس کی وجہ پچھلے سال نومبر میں ہوئے انتخابات میں دھاندلی کو قرار دیا ہے، جہاں مذکورہ انتخابات میں نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے فتح حاصل کی تھی۔ فوجی حکومت میں زیادہ عرصہ تک نظر بند رہنے والی اپوزیشن لیڈر آنگ سان سو چی کو ان کی کاوشوں پر امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ بچوں کے حقوق کی تنظیم سیو دی چلڈرن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ میانمار کی فوج نے منتخب حکومت پر قبضے کے بعد کشیدگی کے دوران مبینہ طور پر 40 سے زیادہ بچوں کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ تنظیم کا یہ بھی کہنا تھا کہ میانمار کی صورتحال یہ ہے جہاں 6 سالہ بچہ بھی فوج کی فائرنگ کی زد میں آ چکا ہے۔ مقامی تنظیموں کے مطابق میانمار میں اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 536 سے زائد ہو چکی ہے۔ دوسری جانب گرفتار رہنما آنگ سان سو چی پر میانمار کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا بھی مقدمہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے
آنگ سان سوچی اور دیگر 4 رہنماؤں کے خلاف گزشتہ ہفتے مقدمات قائم کیے گئے تھے جن کے تحت انہیں 14 سال قید کی سزا ہوگی۔ تاہم نئے مقدمات میں بھی مزید اضافہ ہوا ہے۔ تازہ الزامات میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس انتخابات کے دوران کووڈ-19 کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے، غیر قانونی واکی ٹاکی کا استعمال کیا گیا اور ایسی معلومات شائع کی گئی ہیں جو خوف و ہراس پھیلانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ مسلح فورسز سڑکوں پر اندھا دھند فائرنگ کرتی ہیں اور کئی افراد اپنے گھروں میں ہی نشانہ بن چکے ہیں۔ اس عمل کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو تاحال جاری ہے، جس میں اب تک فورسز کی جانب سے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا تھا جس کے باعث سینکڑوں مظاہرین ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔